بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹ ٹو یوٹیوب چینل ایجوکیشن پوائنٹ۔ IBCC سے ڈگری کی ویریفیکیشن یا اٹیسٹیشن۔ ہم IBCC سے اپنی ڈگری کی ویریفیکیشن کیوں کرتے ہیں، کیسے کریں گے اور کہاں پر کریں گے، یہ تمام سٹیپ بائی سٹیپ جاننے کے لیے آج ہم IBCC آفس گئے تھے اور بورڈ چلے گئے تھے جہاں پر یہ ویریفیکیشن ہوئی تھی، اور ایک ایک سٹیپ کی ہم نے ویڈیو بنائی ہے ڈیئر۔ تو یہ تمام سٹیپ سیکھنے کے لیے IBCC اٹیسٹیشن کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ڈیئر فرسٹ آف آل سٹارٹ کرتے ہیں کہ IBCC کی ویریفیکیشن صرف میٹرک اور FEC کے ڈگری اور DMC کی ہوتی ہے۔ BS MS اور PhD کی جو ویریفیکیشن آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے HEC سے کرنی ہوتی ہے۔ IBCC یہ ہوتا ہے فرسٹ آف آل کہ آپ نے اس بورڈ کا وزٹ کرنا ہے جس بورڈ سے آپ نے میٹرک کیا ہے اور جس سے آپ نے FEC کیا ہے۔ لیٹ سپوز آپ کا میٹرک ایک بورڈ سے ہے اور FEC دوسرے بورڈ سے ہے، آپ کو 2 ڈیفرنٹ بورڈ کی وزٹ کرنی ہوگی۔ میٹرک کی اٹیسٹیشن کے لیے آپ نے میٹرک کے بورڈ اور وہاں پر آپ نے کیا ویریفیکیشن کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں، اور FEC کے لیے FEC کے بورڈ کو آپ نے وزٹ کرنا ہے۔ لیٹ سپوز ایک بندہ کوہاٹ سے میٹرک پاس کرتا ہے اور پھر اسلام آباد فیڈرل بورڈ سے یا راولپنڈی یا ملاکنڈ ڈویژن یا پشاور بورڈ سے FEC کرتا ہے، تو ان کو 2 بورڈز کی وزٹ کرنا ہوگی۔ اس کے بعد جب آپ متعلقہ بورڈ کو پہنچ جائیں تو وہاں بورڈ کے باہر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، یا بورڈ کے باہر جو نزدیک فوٹو اسٹیٹ کا دکان ہوتا ہے وہاں پر جائیں۔ وہاں پر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کی 2 فوٹو کاپیاں نکالنی ہیں، میٹرک ڈگری میٹرک DMC، FEC ڈگری FEC DMC، آپ نے اس کی 2 ڈگریاں نکالنی ہیں۔ وہاں پر آپ نے یہ بینک سلپ بھی لینا ہے، یہ بینک سلپ دیکھیں، یہ بینک سلپ وہاں دکاندار آپ کو دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بینک سلپ بینک میں جمع کرنا ہے۔ یہ بینک یہاں نزدیک یا بورڈ میں ہوتا ہے یا بورڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسی دکاندار سے ایک فارم لینا ہے۔ اس فارم کی فلنگ کا طریقہ میں بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ڈیئر، یہ فارم آپ نے اس دکاندار سے لینا ہے۔ اس فارم کے اندر کیا ہے، آپ کا نام ہے، والد کا نام ہے، کس سال میں آپ نے میٹرک کیا ہے۔ اگر آپ نے میٹرک اور FEC دونوں اسی بورڈ سے کیا ہے تو یہاں پر 2 سال لکھ لے، 1 سال لکھ لے، درمیان میں ایک لائن لگائے اور پھر FEC کا ایئر لکھ لے جس میں آپ نے پاس کیا ہے۔ دونوں رول نمبر بھی یہاں پر آپ لکھ لے۔ جمع شدہ رقم آپ بینک رسید جب جمع کرتے ہو اس پر آپ نے کتنے پیسے جمع کرنے ہیں وہ بتاتا ہوں۔ وہ پیسے جمع کرنے کے بعد یہاں پر لکھ لے اور بینک رسید نمبر بھی لکھ لے۔ اس کے علاوہ آپ نے رقم جمع کرنے کی تاریخ لکھنی ہے، جس دن آپ بینک میں اسی دن کا تاریخ لکھ لے۔ موبائل نمبر لکھ لے۔ آپ ویریفیکیشن کیوں کر رہے ہیں، بیرون ملک کے لیے، اسکول داخلے کے لیے، عدالت کے لیے، ریکارڈ کے لیے، تو آپ جس مقصد کے لیے بھی کر رہے ہیں عموماً یہ بیرون ملک اسکالرشپ پر جانے کے لیے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اپلیکیشن فیس کتنا ہے وہ دیکھیں ڈیئر۔ ویریفیکیشن فیس 400 فار ایچ رول نمبر۔ ایچ رول نمبر کا یہ مطلب ہے کہ میٹرک کا ایک ہی رول نمبر ہوتا ہے نا، تو میٹرک کا ڈگری اور DMC کا 400 روپے ہو گئے۔ FEC کا بھی ایک رول نمبر ہوتا ہے، تو میٹرک کی ڈگری اور DMC کے 400 روپے ہو گئے، تو آپ نے ٹوٹل 800 روپے جمع کرنے۔ اگر آپ کا میٹرک اور FEC ایک بورڈ سے ہے، اگر جدا جدا ہے تو 400، تو 400 آپ نے جمع کرنے ہیں ایک بورڈ میں اور 400 آپ نے جمع کرنا ہے دوسرے بورڈ میں۔ اور ڈیئر، یہ بینک چالان، اس پہ آپ نے 800 روپے لکھ دے اگر آپ دونوں ڈگریوں کی ویریفیکیشن ایک جگہ کرتے ہو، یعنی میٹرک اور FEC کی۔ یہ چالان تو فل کرنا سمپل ہے، موجودہ ڈیٹ لکھ لے، بندے کا نام لکھ لے، جو بندہ یہ جمع کرتا ہے اس کے والد کا نام لکھ لے، باقی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد آپ نے بینک جانا ہے ڈیئر۔ آپ نے جب بینک آپ آ جائیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ پیسے آپ پہلے سے کسی دوسرے برانچ میں جمع نہ کریں کہ آپ اپنے گھر سے یہ چیز جمع کر کے آئے ہو، کیونکہ یہاں پر پھر برانچ نمبر، کوڈ نمبر، اس چیزوں کے لکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور یہ لوگ آلریڈی اس چیز کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں
تو آپ نے پیسے اس بورڈ کے اندر یا بورڈ کے آس پاس جو بینک ہوتا ہے اس میں جمع کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں بورڈ کے اندر جو بھی بینک ہو، یہاں پر تو نیشنل بینک تھا، تو پیسے جمع کرنے کے بعد بینک والے آپ کو یہ رسید دیں گا، ٹھیک ہے۔ ڈیئر یاد رکھیں جس پر یہ گول سٹیمپ ہے، اب یہ فی الحال اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور جس پر یہ گول سٹیمپ نہیں ہے، جو ہاتھ میں پکڑا گیا ہے، جون سا سائڈ، یہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ لگائیں۔ اچھا، ڈاکومنٹس کے ساتھ یہ چیز لگائیں، اور یہ جو ریسیوڈ والا ہے گول بینک سلپ والا، یہ آپ اپنے ساتھ 2-3 گھنٹے اپنے ساتھ رکھیں۔ 2-3 گھنٹوں کے بعد جب آپ کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے، یہ بات میں ریپیٹ کرنے والا ہوں، تو یہ گول سٹیمپ والا آپ نے ان کو دینا ہے، بورڈ والوں کو، اور یہ جو میرے ہاتھ میں پکڑا گیا ہے، یہ والا رسید اور آپ کے جو ڈاکومنٹس سے آپ ویریفیکیشن کے لیے دیتے ہو، وہ آپ کو حوالے کر دیں گے بورڈ والے، ٹھیک ہے۔ کس طرح دیکھیں ڈیئر، یہ ڈاکومنٹس ریڈی ہو گئے، یہ ڈاکومنٹس آپ نے بورڈ والوں کو دینے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بینک رسید ہے، شناختی کارڈ نمبر ہے، شناختی کارڈ کی فوٹو اسٹیٹ کاپی ہے، وہ فارم ہے جو میں نے دکاندار سے لیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ ڈی ایم سی ہے، میٹرک کی ڈی ایم سی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے 2 فوٹو اسٹیٹ کاپیاں، میٹرک ڈی ایم سی کی 2 فوٹو اسٹیٹ کاپیاں۔ اس کے بعد سیکنڈ ایئر میٹرک کا سرٹیفکیٹ کی 2 فوٹو اسٹیٹ کاپیاں۔ اس کے بعد دیکھو یہ 2 فوٹو اسٹیٹ کاپیاں ہو گئیں۔ اس کے بعد سیکنڈ ایئر کے سرٹیفکیٹ کی 2 فوٹو اسٹیٹ کاپیاں۔ اس کے بعد سیکنڈ ایئر کی ڈی ایم سی کی 2 فوٹو اسٹیٹ کاپیاں، اور اوریجنل ڈاکومنٹس بھی یہ آپ نے اسٹیپل کرنے ہیں، جس طرح آپ نے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ بورڈ کے حوالے کرنے ہیں۔ بورڈ میں ایک متعلقہ روم اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہاں پر IBCC ویریفیکیشن ہو جاتی ہے، تو 2 گھنٹوں کے بعد یا 3 گھنٹوں کے بعد، جلد بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یہ اوریجنل ڈاکومنٹس بھی ہم نے اٹیسٹ کیے ہیں، تو 2 یا 3 گھنٹوں کے بعد آپ نے وہ گول سٹیمپ والا رسید جو بینک والوں نے آپ کو دیا تھا، وہ آپ بورڈ والوں کو حوالے کریں گے، اور بورڈ والے آپ کو جو چیز دے گا وہ میں دکھاتا ہوں، وہ دیکھیں۔ بورڈ والے آپ کو یہ چیز حوالہ کریں گے، اس کے ساتھ آپ کے ڈاکومنٹس بھی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ڈاکومنٹس ہے، ڈاکومنٹس کی فوٹو اسٹیٹ کاپیوں پر فرنٹ سائڈ پہ ویریفیکیشن ہے۔ یاد رکھیے یہ لفافہ آپ نے کبھی نہیں کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو فوٹو اسٹیٹ کاپیاں ہیں، میں آپ کو ایک ایک دکھاتا ہوں کہ اس پر سٹیمپ کہاں لگائے گئے ہیں۔ اوریجنل ڈاکومنٹس میں ایک ایک دکھاتا ہوں کہ اس پر سٹیمپ کہاں لگائے گئے ہیں، لیکن آپ نے یہ تمام چیزیں، یہ جو سیٹ بن گیا فوٹو اسٹیٹ کی اور اس لفافے کی، یہ آپ نے IBCC آفس لے جانا ہے، اور یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ نے IBCC پشاور لے جانا ہے یا IBCC اسلام آباد۔ ڈیئر 2 طریقے ہیں، آپ نے TCS کے ذریعے بھیجنے ہیں یا آپ نے خود لے جانے، لیکن میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں اور ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ TCS کے ذریعے نہ بھیجیں، بہت ہی قیمتی چیز ہے، خود لے جائیں۔ گم نہیں ہو جاتے لیکن خراب ہو جاتے، اس کو فولڈنگ وغیرہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کی فوٹو اسٹیٹ جو کاپیاں ہوتی ہے وہ فرنٹ سائڈ پر اس طرح اٹیسٹڈ ہوتی ہے، رول نمبر وغیرہ اس طرح مارک کیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ فرنٹ سائڈ پہ سرٹیفکیٹ ہے، لیکن یہ وہ ہے فوٹو اسٹیٹ کاپیاں۔ یہ DMC ہے فرنٹ سائڈ پر، یہ سرٹیفکیٹ ہے فرنٹ سائڈ پر، ٹھیک ہے، اور یہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہے بیک سائڈ پر۔ دیکھیں بیک سائڈ پہ یہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہے، یہ سیکنڈ دیکھیے یہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہے بیک سائڈ پر، یہ بورڈ والے کرتے ہیں اس طرح۔ یہ دیکھیے یہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہے بیک سائڈ پر۔ ڈیئر آپ نے 2 فوٹو اسٹیٹ کاپیاں دی تھی، لیکن ایک بورڈ والوں نے اپنے ساتھ رکھی اور ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی آپ کے حوالے کر دی۔ اب یہ چیز آپ IBCC کو ود ان 90 ڈیز 90 دن کے اندر آپ نے IBCC کو یہ چیز پہنچانا ہے۔ IBCC والے اسی دن ہی کرتے ہیں، لیکن میں ریکویسٹ ایک بار پھر کرتا ہوں کہ آپ نے وہاں خود جانا ہے، تو یہ آپ کی ہوگی IBCC ویریفیکیشن۔ اور BS اور ماسٹر کی ڈگری کی ویریفیکیشن باہر ملک کے لیے HEC سے کرنی ہوتی ہے، اور HEC کے بعد پھر یہ دونوں FSC کے میٹرک اور FSC کے ڈاکومنٹس اور BS اور
جتنا بھی ایجوکیشن ہو اس کے ڈاکومنٹس کو موفا سے اٹیسٹیشن کرنی ہے. یہ میں سب آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. اس کے بعد HSC کی ویریفیکیشن کا طریقہ کار ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے. تھینکس فار واچنگ. ڈیئر، ایک ضروری بات، چائنا گورنمنٹ اسکالرشپ نیکسٹ منتھ سے سٹارٹ ہونے والے ہیں، تو ان کی تمام طریقہ کار سٹیپ بائی سٹیپ ہم یہاں پر اپلوڈ کریں گے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایجوکیشن ریلیٹڈ انفارمیشن ہے ان کو وقت پر حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو وقت پر ویڈیو پہنچ سکے. بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. ونس اگین تھینکس.